السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی وَلَعَلَّهُمْ یرشدون۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، بس چاہیے کہ وہ بھی میرا امر قبول کریں۔ قرآنی دعائیں اپنے حسن اور جامعیت میں بے مثال ہیں اور اللہ کو پکارنے کا بہترین طریقہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے نیک بندے کیسے طلب کرتے ہیں اور کیا طلب کرتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اپنے باپ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کا چچا ہوں، اب میں عمر رسیدہ ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، لہٰذا اب مجھے ایسی چیز کی تعلیم دے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، تم میرے چچے تو ہو لیکن میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے کفایت نہیں کر سکتا، البتہ آپ اپنے رب سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار یہ بات دہرائی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام ان کلمات کو پڑھنا ترک نہیں کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن رواتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں اپنے دین اور دنیا میں اور اہل و مال میں تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میری پردے والی چیزوں پر پردہ ڈال اور مجھے گھبراہٹوں سے امن میں رکھ۔ اے اللہ، میرے سامنے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں اور اوپر سے میری حفاظت کر، اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ اپنے نیچے سے ہلاک کیا جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے کیا کہا کہ وہ رب سے جب طلب کرتے ہیں تو ان کی طلب صرف دنیا ہی نہیں ہوتی، وہ دنیا کا مال، جاہ و جلال، عزت، آبرو، ملک، بادشاہت، یہی کچھ اللہ سے نہیں مانگتے، بلکہ وہ دنیا کے ساتھ آخرت کا بھی سوال کرتے ہیں۔ دنیا کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا، اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ اجنبی یا کوئی مسافر۔ لیکن اس کے باوجود اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ دنیا سے بالکل قطع تعلق اختیار کر لے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، بلکہ اسلام دین اور دنیا میں ایک توازن قائم کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب مومنین کی دعاؤں کا ذکر کیا تو کہا وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ مومن کا مطمع نظر آگ سے بچنا ضرور ہوتا ہے، آخرت ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی دنیا بھی متوازن ہوتی ہے۔ یہ قرآنی دعا اور اس کی تفہیم کے سلسلے میں وہ دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول ہے اور ہم نے اسے ابھی پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہما کو سکھائی،
یہ سب اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کو ہی اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں میں عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ اس دعا کا پس منظر دیکھیں تو اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ موسم حج کا ذکر ہے اور اس کے بعد یاد کرنے کا ذکر ہے کہ مشعر حرام میں اللہ تعالیٰ کو خوب دل لگا کر یاد کیا جائے، اس سے دل لگا کر دعائیں کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو وہ حسین مناظر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حضور پیش ہو کر دعائیں کرنے کی، دل بھر کر التجائیں پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کفار اور مشرکین مکہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ بھی حج کے لیے تو جاتے تھے، لیکن وہاں ان کی کیا عادت تھی کہ اپنے آباء و اجداد کو بڑھا چڑھا کر یاد کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں مومنین سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اپنے ارکان حج ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ ذکر اللہ کا کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ ان میں سے بعض لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا ہی سوال کرتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں بھلائیاں اس کا مقدر ہوں، تو مقدر کو بدلنے والی چیز صرف دعا ہی ہے۔ دعا سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ رب سے دعا کریں، بار بار دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کو اپنا معمول بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم طواف میں اس دعا کو پڑھ سکیں، اور مشعر حرام کے نزدیک جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ نیک اور مومنین لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ یہاں یہ دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں مشعر حرام میں جا کر یہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔